ہیڈ لائنز آپ نے جان لیے چلیں گے اس وقت آپ کو کراچی، جہاں وزیر داخلہ شیخ رشید کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور انسانی جانوں میں کوئی صوبے یا قانون کی مرکز کی بات نہیں ہوتی، اور صوبہ سندھ اور انٹیریئر منسٹری مل کر ان سے نمٹیں گے۔ نادرا والوں کو بلا کے میں نے وارن کر دیا کہ صرف نوکریوں سے نہیں جائیں گے، قانون کے تحت وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو کراچی میں خاص طور پر تنگ کیا ہے اور کروڑوں روپیہ لوگوں کا لوٹا ہے جعلی اور غلط شناختی کارڈ بنا کے، اور اس میں ایسے لوگوں کے بھی کارڈز تھے جو کہ ٹیررسٹ بعد میں دہشت گردی کے واقعات میں مارے گئے اور دہشت گردی میں ملوث تھے۔ انشاءاللہ اسی مہینے، اگلے مہینے کے 8-10 دن تک جھاڑو پھیر دیں گے، صاف کر دیں گے نادرا میں، کراچی میں جو کرپٹ آفیسرز ہیں، اور کچھ لوگوں کو وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور آخری سوال جو میں سندھ کے مسئلے سے میں انشاءاللہ تعالی کل نہیں تو پرسوں تک پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دے دوں گا۔ نہ کوئی ہماری آپریشنل سوچ ہے، تمام میڈیا میں جو باتیں چل رہی ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ ہے، نہ کوئی گورنر راج کی بات ہے، نہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب مرکز کی طرف سے کوئی سندھ میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج ہماری میٹنگز جو ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے جو کہ میری اداروں سے میٹنگ ہوئی، ان کا بھی خیال یہ ہے کہ بعض اس کچے کے علاقے میں جو 4-5 گروپ ہیں اس میں بعض ایسے لوگ بھی ملوث ہیں جن کی سیاسی دلچسپی ہیں۔ ہم نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ پولیس کو صوبائی حکومت، انٹیریئر منسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے انڈیپینڈنٹ کرے گی اور بہتر پرفارمنس کے لوگوں کو اور سیاست سے آزاد ہو کر اور کسی قسم کی سیاسی گروپ بندی سے آزاد ہو کے صلاحیتوں کی بنیاد پر آفیسرز کو لگایا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو بدلا ہے کیونکہ ان کی پلاننگ جو ہے یا ویل پلان آپریشن نہیں تھا، اور اگر ضرورت محسوس کی تو میں نیکسٹ ٹائم، اس وقت تک آپریشن مجھے یقین ہے مکمل ہو چکا ہوگا کچے کا، میں خود بھی وزٹ کروں گا کچے کے علاقے میں، اور تمام معاملات جو ہیں اس میں تمام اداروں کے تمام ادارے ایک لائنر لینتھ پہ ہیں کہ اس ڈاکو راج سے جو ہے، جو کہ کچے کے علاقے میں شکارپور ہے اور جیکب آباد ہے، اس علاقے میں نافذ ہے، اور جو بھی اس میں کوئی بڑا نام ملوث پایا گیا تو اس سے سختی سے بھی نپٹا جائے گا، اور جس قسم کا اسلحہ سندھ پولیس کو ضرورت ہوگا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جو وہ ڈیمانڈ کریں گے وہ اسلحہ ہم دے دیں گے۔ کوشچن پلیز۔ اچھا، ماضی میں بھی یہ اسی طرح کا ایک ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوا تھا، پھر وہ سیاسی آپریشن بن گیا تھا سندھ کے اندر خاص طور پہ، یہ آپریشن بھی میں نے آپ کو آتے ہوئے کل ایئرپورٹ پہ عرض کی تھی کہ انٹیریئر منسٹری کا یا حکومت کا عمران خان صاحب کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ کہیں گے ہم نے پورے سندھ کے لیے، اور وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ جہاں ان کو ضرورت پڑے وہ رینجرز کو یوز کر سکتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، عمران خان صاحب کے 2.5 سالہ دور میں 12 سے زائد بڑے اسکینڈل آ چکے ہیں۔ رنگ روڈ سے متعلق اسکینڈل میں آپ کا بھی نام آ رہا ہے، چینی کا اسکینڈل، تو وزارت داخلہ کے ماتحت ایف آئی اے ہے اور دیگر ادارے، کب لوگ ان لوگوں کی گرفتاری ہوگی جن کے اسکینڈل میں نام ہے؟ تمام اسکینڈلز کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی زمین بیچتا ہوں، میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فل بینچ نے الحمدللہ میری زمین کا فیصلہ کیا ہے، میں بیچوں، میری مرضی، کسی کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ کوئی رنگ روڈ سے تو وہ پتہ نہیں کتنے، مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہوگی۔ ویسے ہی اگر آپ کو شوق ہے خبر میں سوال بنانے کا اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ نظر آئیں تو ٹھیک ہے۔ جی ابھی بھی میں جی کل جو ہے واقعہ پیش آیا، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکر کے صدر جو ہے پرویز شوکت صاحب اور ان کے آر آئی یو جی کے صدر کے ساتھ وہاں پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹ ہاؤس کے 2 کلومیٹر دور پولی کلینک پہ جب وہ ایک جرنلسٹ سے ملنے گئے جس نے شوکت صاحب میرے بہت محلے دار ہیں، میرے عزیز ہیں، جاتے سار اس کی انویسٹیگیشن کروں گا، ان کا نمبر لکھ لیں، آپ کو فون پہ بھی اطلاع کروں۔ جی مجاہد بریلوی
आपका जब ये ऐलान हुआ कि वफाक नोटिस लेगा सिंध में जो कुछ हो रहा है, और आप आ रहे थे तो लग रहा था कि बस शेख साहब आएंगे और मार दहाड़ से भरपूर तकलीफ करेंगे, लेकिन परसों आपकी आमद से कबल अभी जब ये खबर आती है तो गवर्नर साहब तमाम चैनलों पर आकर ये बयान देते हैं, और जिससे जो कन्फ्रंटेशन होती है कि सिंध आईजी को निकाला जाए, सिंध में उनका ख्याल है। 2 सूबों के तो मैं गवर्नरों के हमें नाम नहीं पता, तीसरे सूबे के सरवर साहब इसलिए जानते हैं कि लंदन में है। ऐसा लगता है कि सिंध में गवर्नर जो है वो अपोजिशन लीडर है सिंध की हुकूमत का। देखें, तहरीके मुजाहिद बरेलवी साहब, आप मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं। सिंध में पीटीआई को कई शिकायत हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने सुने हैं, लेकिन मैंने बयान करने मुनासिब नहीं समझे। मैं पीएम साहब को वो भी बताऊंगा, ये मैं उनसे वादा करके आया हूँ। बाकी मेरे ज़िम्मे जो काम है मैं वही काम करूंगा जो आइन और कानून के मुताबिक है, और वो रिपोर्ट मुझे सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, और मैंने कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन 72 घंटों में मैंने मुलाकात ना की हो, और सबकी रिपोर्टें साथ। जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है, अब ये कहाँ सेटल हो रहा है? क्या मुझे नहीं पता भाईजान। शेख साहब ने हमेशा ये कहा कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन नून में से तो शीन नहीं निकली, पीटीआई में से जीम निकल गई है। कोई सवाल छोटा छोटा करे ना, टाइम तो आने वाले वक्तों में पहले मरियम नवाज वजीर आजम बनेंगी या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे? इमरान खान, कल मैंने कहा था मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा और मैं उसके साथ खड़ा हूं। कोशिश करेंगे अल्लाह सुब्हान ताला से कि बेहतर काम परफॉर्मेंस दें। मुझे आप जवाब देने दें, आपका सवाल करने का हक है, आपको सवाल करने का हक है, मुझे आप जवाब से नहीं रोक सकते। अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत बने। अब आप सवाल, हर आदमी एक सवाल करे। अब ये बता दें चाह रहा था कि शहबाज शरीफ के बाहर, और ये एक सवाल रह गया, उसके बाद आपको दे देता हूं। बड़ा अहम सवाल इसने किया, इसने कहा नून, अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? मेरा मतलब है तो जीम नजर आ रही है सबको? नहीं, मेरी बात सुने, क्या नजर आ रहा है? उसने कहा मरियम साहबा ने कि अगर शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है, उसने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और निकलना क्या मद्दा के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। अब मैं इसके बाद इधर सवाल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये बता दें कि मिसिंग पर्संस का इशू जो है ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत इशू है, और इस वक्त छोटा छोटा सवाल करें। दाखिला की मिनिस्ट्री सर आपके पास है, हम देख रहे हैं, हम कानून ला रहे हैं, हम मिसिंग पर्सन के लिए कौमी असम्बली में कानून ला रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। हम इस आने वाले महीने में बजट के साथ ही मिसिंग पर्सन का कानून ला रहे हैं। पाकिस्तानी फजाइल डे देने की बात हो रही है, तालिबान ने बिना नाम लिए ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो नताइज भुगतने पड़ेंगे, तो आप मुस्तकबिल क्या दे रहे हैं? खुदा ना खास्ता इमरान खान की मौजूदगी में किसी अमरीकन या किसी 42 मुल्क वहां जो लड़ते रहे हैं, किसी को किसी कीमत पर कोई फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। बाकी जो 2001 के मुताबिक जो थोड़ा सा वो निकल के जाते हैं वहां से, समुद्र के ऊपर से, बलूचिस्तान के ऊपर से जाएं, लेकिन जो यहाँ पे एयर बेसेस थे, कोई एयर बेस नहीं दिया जा रहा। और हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, और अफगानिस्तान में चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक इकट्ठा मैकेनिज्म रखेंगे। सवाल ये है, आपने ये कहा कि इमरान खान तुन की हुकूमत करे, क्या अवाम को महंगाई में तुन के या? देखें, महंगाई है, दुनिया में हुई है, महंगाई है। इमरान खान के दौर में कितनी गाड़ी बिक रही है, कितना सीमेंट बिक रहा है, कितना सरिया, 70%, कितना दुनिया में। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं गरीब का हामी हूं, और मैंने इस कैबिनेट में एक ही बात की है कि तनख्वाह पेशा लोगों की, खा प्राइवेट हो सरकारी हो, तनख्वाह बढ़ाई जाए। शौकत तरीन मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने उससे 3 मुलाकातें की हैं एक ही काम के लिए, तनख्वाह बढ़ाओ ताकि ये महंगाई का जो एक हम पे मसला है, इसका हल तनख्वाहें बढ़ाना है, और वो हम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। शेख साहब, इसका मतलब भाई मैं हूं, जब आपको कहा अभी 10 मिनट है, जब मैंने आप वादा किया कि आज आपको 15 मिनट दूंगा, पूरे 15 मिनट दूंगा। शेख साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही है कि आज सिंध हुकूमत ने फिलहाल आपसे किसी भी किस्म की हेल्प लेने से इनकार कर दिया है। मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत से ने हमारे साथ बहुत
بہت اچھے معاملات طے کیے ہیں اور ہم حکومت ہیں، کوئی آڑت منڈی نہیں ہے، ہم کوئی آڑت کی دکان نہیں ہے. عمران خان ایک منتخب حکومت کے وزیر اعظم کا نام ہے اور سندھ کی منتخب حکومت نے جو قانون کے 18ویں ترمیم کے تحت جو اس کو اختیارات ہیں، عمران خان اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا. ہم اور سندھ کی حکومت مل کے ڈاکوؤں کو ختم کریں گے. اور اس میں کیا کرنا تھا؟ کوئی ہم نے MOU سائن کرنا ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، جی. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کی صورتحال بہت خراب ہے، آپ بہت سارے لوگوں سے ملے، آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اسد علی طور نامی صحافی کو اسلام آباد میں تشدد کا نشانہ بنایا، کون لوگ ہیں؟ اسد، ابصار، یہ سارے لوگوں میں سے اسد کے کیس میں ہم قریب ہیں، شاید اس ہفتے کے اندر اس کے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. اور باقی یہ ایسے لوگ ہیں جو حکومت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جی بیٹے آپ. اسد عمر صاحب دیکھیں، کراچی کے وہ سن آف دی سائل ہیں، میں وزیر داخلہ ضرور ہوں. جتنا آپ نے میڈیا میں شور ڈالا ہے اس پر بھی تھوڑا سا آپ غور فرمائیں. اب یار جواب تو دے لو نا. میری رائے یہ ہے کہ اصلاح کے قابل ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک، ہم صوبہ اور مرکز مل کے اس کو ٹھیک کریں گے. اس کا ایک دفعہ ختم کر رہا ہوں یار. سر، کچے کے علاقے میں جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ اتنا جدید ہے، تو کیا وہ سیکورٹی اداروں کے سوالیہ نشان نہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں نہاری والے کے باہر بھی اسلحہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. کراچی میں جائے آپ، میری آپ بات سن لیں. آپ جس سائز کی اس کی دیگ ہے اس سائز کی اس نے گن رکھی ہوئی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان میں اسلحہ ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ کچے کو علاقہ صاف کر دیا جائے تاکہ SRA، BLA سب کے وہاں سے راستے نکلتے ہیں. اور افغانستان کی موجودہ صورتحال وہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے. ہم مل کے دہشت گردوں، ڈاکوؤں اور یہ تاوان لینے والوں کو اور اغوا کو، نندان کو، یہ کوئی کم فیصلہ نہیں ہے کہ آج ہم ایگری ہو گئے ہیں کہ ان پہ دہشت گردی کے پرچے ہوں گے. بس ہو گیا سوال ہے. شیخ صاحب ہمیں سندھ حکومت تو جیسی تیسی ملی، 14 سال سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. امید تھی یہ عمران خان کی حکومت، اب 2.5 سال ہو گئے، 162 ارب کا وعدہ کیا، بلو لائن. دیکھیں، سب وعدے انشاءاللہ تعالی عمران خان پورا کریں گے. اب اور دوسرا سوال کسی کا نہیں ہو. جی لاسٹ 5 منٹس. راجہ ریاض یہ کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کو جو ہے کلین چٹ مل گئی ہے اور علی ظفر جو ہے ان کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کلیئر کیا. میں آپ کو ایز اے جینٹل مین کہتا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں. شیخ صاحب، کچے کے ڈاکوؤں کے لیے آپ رینجرز فراہم کریں، لیکن کراچی جیسے شہر میں اسٹریٹ کرائم رینجرز کے پاس دیکھیں، یہ سب لوگوں سے بات کی ہے میں نے. دیکھیں، کراچی میں آپ کو سارے حالات پتا ہے. آج کی اگر پرانی تاریخ کے کسی کو یاد ہو تو وہ یہ کل کی ڈیٹ میں یہاں آپریشن بھی ہوا تھا، لیکن ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہو. میں نے آپ کو آپریشن کا بڑا شوق ہے کراچی کو، آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی. اترتے سار آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر آج لائے ہو، آپریشن لائے ہو. بابا اسی تاریخ کو، کل کی تاریخ کو ہوا. کوئی آپریشن عمران خان کے دور میں نہ ہونے جا رہا ہے، نہ گورنر آج آ رہا ہے. پہلے اس کا لے لوں پھر. کورونا ویکسین کے لیے نادرا شناختی کارڈ کو لازمی قرار دیا، لیکن 1.5 لاکھ سے زائد شناختی کارڈ جو بلاک ہیں، ان شہریوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو بلاک ہیں اس کی کوئی وجہ ہے. اور یہ جو نادرا میں انہوں نے چور بازاری مچائی ہوئی ہے، قانون ہوگا اور نادرا کراچی سے جھاڑو دینا شروع کریں گے. جھاڑو پھیر دیں گے، جھاڑو پھیر دیں گے ان لوگوں پہ جنہوں نے دہشت گردوں کو اور غلط لوگوں سے. لیٹ می سے، دیکھو آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، جواب دینا میرا رائٹ ہے. جو لوگ اس پیسے لے کے شناختی کارڈ بناتے ہیں چھوڑیں گے نہیں ان کو. دیکھیں، مجھے نہیں پتا، میرے MQ کے ساتھ بچپن سے اچھے تعلقات تھے اور ہیں اور رہیں گے. برا نہ منانا. میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، ہماری آج بھی میری MQM سے اچھی سلام دعا. علی رضا عابدی کے قاتلوں کو کب پکڑیں گے اگر آپ کے MQM سے اتنے اچھے تعلقات ہیں؟ بھائی، قاتلوں کو جس کے بھی ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں MQM. کوئی پٹھان ہو، مہاجر ہو، بلوچ ہو، کوئی قاتل ہو، اس کو پکڑا جانا چاہیے. اب تو آپ اپنے سوالوں کا، اب میرا ٹائم ہو گیا اٹھنے کا. اس کا مطلب سر، میں کچے کے ان لوگوں میں جو گرفتار ہونے جا رہا ہوں سر جی، میں کہہ رہا ہوں ڈاکوؤں پہ. آپ نے میرا خیال دور بیٹھے ہوئے ہیں.
चौधरी निसार को हलफ नहीं दिया जा रहा। आप बहुत देर है, आप सोए हुए उठे हैं, वो ले चुका है। FIA खुसूसन साइबर क्राइम के हवाले से आपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसको ठीक करेंगे। ठीक करेंगे, आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ, आपने बहुत सही बात की है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। एक सवाल है शेख साहब, सबसे बड़ी बात जब आप लास्ट टाइम आए थे ई पासपोर्ट के हवाले से बात हुई थी, अभी तक उसका डिजाइन उसका सब चल रहा है। पैसे उन्होंने बहुत करोड़ रुपए इजाफा मांगा है, क्योंकि जिस कंपनी का टेंडर हुआ है उस कंपनी से बात चल रही है, फाइनेंस वालों में केस गया है, हम ई पासपोर्ट पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता लग गया कि अब ये हम आ रहे हैं इसकी तरफ, उन्होंने अपना रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, उनसे बातचीत करें। 3 क्वेश्चन लास्ट। कराची में बैरिया टाउन के नाम पर मकामी लोगों के लिए नया यार मैं सियासी काम के लिए आया हूँ, मैं बिल्डर्स के लिए नहीं आया, बुरा ना मनाना जी। लास्ट 3 क्वेश्चन बस। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम और एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम जो है वो एक करप्शन में मुलविस थे, उस करप्शन के बाद उनके खिलाफ FIA एंटी करप्शन ने लिया, लेकिन वो केस अब ठंडा हो गया। ठंडा नहीं होगा, आप बेफिक्र हैं। शेख रशीद जब तक वजीर दाखिला है, करप्शन का केस इमरान खान की हिदायत पे कभी ठंडा। सेकंड लास्ट आपका हो गया एक पहले। चेयरमैन नादरा की तकर्री के हवाले से चेयरमैन नादरा के तकर्री की समरी इस कैबिनेट में चली जाएगी, कर चुके। अच्छा एक ये और एक ये कर दी मैंने, कर दी। लास्ट क्वेश्चन। अल्लाह के फजलो करम से असेंबली में अक्सरियत है, जो आदमी बजट में वोट नहीं डालता वो डी सीट हो जाता है।